تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر ہم آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں، آج اگر ہم آئے ہیں یہاں اسی لیے آئے ہیں تاکہ اس کی آواز کو سنیں، اس کے کلام کو سنیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ جب بھی کھلتا ہے، جب بھی ظاہر ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ بلا تاثیر واپس نہیں جاتا، تو کیا کرتا ہے ایڈر صاحب؟ کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اور وہ اپنا آپ ظاہر کر کے معجزات کرتا ہے اور لوگوں کو زندگیوں کو بحال کرتا ہے۔ ہاللیلویا! آئیں ہم خدا کے اس خوبصورت آواز کو آج اپنی زندگی میں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ وہ کلام جو ہمارے لیے زندگی ہے، وہ کلام جو ہمارے لیے تازگی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک نیا پیغام لے کے آتا ہے۔ ہاللیلویا! پچھلے سنڈے ہم نے 11 لوگ تھے، 11 لوگوں نے بپتسمہ لیا، خدا کی اس گلے میں شامل ہوئے۔ آج کتنے لوگ وہ آئے ہیں؟ کاؤنٹنگ کی جائے، 1 2 3 4 5 اور 6 لوگ، ایک تو شہر سے تھے نا، باقی 4 5 لوگ جو ہماری کلیسیا کے ہیں وہ نہیں آئے۔ ایک بھائی ہیرا، اس کی فیملی، 3 لوگ وہ نہیں آئے، باقی 2 لوگ کون؟ باجی مارتھا، 2 لوگ نہیں آئے۔ کیا یہ رفاقت ہے یا کسی کے دیکھا دکھائے پر ہم نے اس کام کو سر انجام دیا؟ ابھی کچھ لمحہ پہلے ایڈر صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی کسی موضوع پر۔ ہم پورا سال اس پر بات نہیں کرتے، روزوں کے، اب عید کا دن آ گیا، وہ گوشت کے متعلق پورا سال ہم اس پر بات نہیں کرتے، اور جب جیسے ہی یہ عید نزدیک آتی ہے تو والد صاحب ہمیں یہ بتائیں کیا یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ او بھائی، پورا سال خدا کے کلام کو سنا، پورا سال خدا کی باتوں کو سنا، دیکھا، کیا ان میں آپ کو وہ سچائی کی باتیں نظر نہیں آئی جو آج اگر آپ اس کو سنیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں بے شک ہر کام خدا وقت کے مطابق کرتا ہے، لیکن جب بھی آپ اسے دل سے سنیں گے، اپنی قانون سے سنیں گے، اسے دل سے قبول کریں گے، تو وہ آپ کی زندگی کو کیا کرے گا؟ تبدیل کرے گا۔ تبدیل اسی وقت آتی ہے کہ جب آپ ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ہر روز ہر نامہ دعا کریں گے، کلام کو پڑھیں گے۔ اگر کلام نہیں پڑھ سکتے، اور آج کل تو بڑی ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہے، یوٹیوب پر جائیں، ویڈمیٹ پر جائیں، خدا کے خادموں نے کلام کی بڑی کثرت سے وہاں اسٹورنگ کی ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی خادم کا کلام سن سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کلام کو سن تو سکتے ہیں۔ اگر موبائل، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں لیکن ٹچ موبائل ہے ان کے پاس، ہر جدید دور ہے، آپ اس کو سنیں ڈیلی بلا ناغہ خداوند کی حضوری میں کلام کو سنیں، سنتے رہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے۔ ایمان کی مضبوطی اس وقت آئے گی جب آپ اس کو سنیں گے، جب آپ اس کو دل سے قبول کریں گے، تو خداوند جو آسمان کا خدا ہے وہ آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھا ہے۔ آئیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب۔ ابھی ہم نے ایک بات کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ کون چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں؟ کون چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائیں؟
اگر کو کہنا اور کدھر کو چار نہیں پہنچے تو سب سے زیادہ اوپر ہاتھ ہوتا ہے. اگر کہنا کہ خدا کی نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے تو اتنا سا وہ سب سے پہلے مبارک ہے وہ شخص لکھا ہے کلام میں جو میرے پھاٹکوں پر کیا کرتا ہے انتظار کرتا ہے. سب سے پہلے آگے کھڑے ہو, سب سے پہلے آگے کھڑے ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. آئے ہم خدا کی کلام میں سے دیکھتے ہیں. ہم سب بات چاہتے ہیں کہ خدا کی آج اس نجات کو حاصل کریں, اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 39ویں آیت اور 40ویں. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے, اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے, اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے کیا ہو, آمین. کلام اقدس پورا کلام پیدائش کی کتاب اگر ہم دیکھیں, پوری کتاب اگر ہم پڑھیں تو اس کی پوری بکس جو ہے 40 بکوں پر یہ مشتمل ہے. پورا پرانا عہد نامہ, اس میں 5 کتابیں جو ہیں شریعت کی ہیں اور 12 کتابیں جو ہیں وہ تاریخی کتابیں ہیں جو خدا کے اس سارے تاریخی نظام کو ظاہر کرتے ہیں. 5 کتابیں شریعت کی ہیں جو یہودی شریعت جو اکثر جو یہودی ہے وہ 5 کتابوں پر مشتمل ہے. وہ 5 کتابوں کو عقیدہ مانتے ہیں, وہ اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہیں. لیکن 12 کتابیں جو ہیں تاریخی کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو 6 کتابیں جو ہمیں 5 کتابیں ملتی ہیں وہ ہمیں حکمت کی کتابیں ملتی ہیں. اس میں ایوب کا, زبور, مثال, وارث, غزل و غزلات ہے. یہ 5 کتابیں جو ہیں یہ ہمیں حکمت کی کتابیں معلوم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد 5 کتابیں ایسی ہیں جو نبیاء اکبر کی کتابیں ہیں, جو نبی, جو بڑے نبی جو ہمارے پرانے عہد نامہ میں ترئی کی کتابوں میں ملتے ہیں, وہ 5 بڑے نبیوں پر مشتمل ہے. پھر نبیوں کی کتابیں 12 نبی اور جو خدا جو چھوٹے چھوٹے نبی جو جگہ پہ جگہ کہیں ملتے رہے, ان میں ہمیں اس ساری تاریخی کتابوں کا ذکر ملتا ہے. اور یہ سارا نظام جو پرانا عہد نامہ اگر ہم پڑھے تو اس میں 39 کتابیں کا مجموعہ ہمیں ملتا ہے, وہ پرانا عہد نامہ ہے. اور یہ لکھا ہے کہ جو زبور نویس جو اس پہ اگر ہم دیکھتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ یہ زبور کی کتاب جو ہے یہ داؤد کی زبور ہے. میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں, زبور کی جتنی بھی بکس ہے اس میں بہت سارے شاعرانہ طور پر لوگوں نے اس کتاب کو ظاہر کیا ہے. موسیٰ کے بھی زبور ہے, اس کے بعد آصف کے زبور ہے, سلیمان بادشاہ کے زبور ہے, داؤد کے زبور ہے, اور بہت سے ایسے صحیفۂ کرام ہیں جن کا نام نہیں لکھا گیا. لیکن 150 زبوروں پر کتاب جو ہے زبور کی کتاب یہ حکمت کی باتیں ہمیں سکھاتی ہے. لیکن نئے عہد نامہ میں جب ہم آتے ہیں تو 5 کتابوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. متی کی انجیل, مرکز کی انجیل, لوکا کی انجیل, یوحنا کی انجیل اور اس کے بعد رسولوں کے اعمال. یہ 5 تاریخی کتابوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو اس میں 14 خطوط ہمیں جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں پالوس رسول کے خطوط. 14 خطوط پالوس رسول نے لکھے. اس کتاب کو پورا بیٹنگ کا سارا نظام اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی 140 لوگوں پر مشتمل جو روحانی طور پر معمور تھے, ان کو ایک جگہ خدا نے جمع کیا تو ایک کتاب بنا کر ایک
چھوٹی سی بک بنا کر ہمارے ہاتھوں میں دے دی تاکہ اس کو پڑھنے والا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر مکاشفہ میں اگر پہلے ہی باب میں اگر ہم دیکھیں کہ اس نبوت کے کتاب کا پڑھنے والا اور اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہوگا؟ آج آپ لوگ مبارک ہیں، آج آپ لوگ مبارک ہیں، کیونکہ آج بڑے ایمان کے ساتھ آج اس کی حضوری میں بیٹھ کر اس نبوت کی کتاب کی بات کو سن رہے ہیں کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔ جس کو ڈھونڈتے ہیں ہم خدا یسوع مسیح کی باتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اکثر اگر ہم یہاں کسی کو کہا جائے متی کی انجیل اس کا 5واں باب نکالیں تو فوراً اس پرچے کو، اس کتاب کو ہم کھولیں گے، ڈھونڈیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کی بات کو پڑھنے کے لیے ہم ورقوں کو اندھیرتے ہیں، ہم ورقوں کو اندھیرتے ہیں۔ اسی لیے یوحنا آج اس کتاب میں یوحنا 5 باب میں لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو اور سمجھتے ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، تم اسے پانے کے لیے میرے پاس نہیں آتے، کیونکہ یہ گواہی دیتی ہے، یہ کتاب خدا یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے، یہ کتاب خدا یسوع مسیح کے اس زمین پر 150 دنوں کی نہیں بات، بلکہ یہ بات 3.5 سال کی خدمت کی بات ہے، 40 سال کی بات نہیں، جو بیابان میں 40 سال بنی اسرائیل قوم پر خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے کلام کرتا رہا، لیکن انہوں نے اس کے کلام کو رد کیا، اس نے اس شریعت کی بات کو بھی رد کیا۔ آج بھی لوگ اس کتاب کی باتوں کو رد کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اس شریعت کی بات کو نہیں سن رہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جب بھی یسایہ میں اگر ہم پڑھیں اس میں لکھا ہے کہ لعنت اس شخص پر، بڑا زبردست بات خدا نے اپنے لوگوں پر ظاہر کی، بنی اسرائیل کو، اگر یہ موسیٰ اگر یہ نہیں سنتے تو میری طرف سے ان پر لعنت ہے۔ لکھا ہے کہ لعنت اس شخص پر جو اس شریعت کی بات کو نہیں سنتا۔ اور آگے خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ مبارک ہے وہ شخص، لعنت نہیں دی، رد نہیں کیا لوگوں کو، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے شریعت کی کتاب کو لکھا ہے کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ اسے کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں، اور پورا کیا، تمام باتوں کو، تمام نبیوں کی کلام کی باتوں کو پورا کیا، اور اس پر ظاہر لوگوں پر کیا کہ آج میں تمہیں ایک بڑی خوشخبری کی بات دیتا ہوں کہ یہ کتاب جو میں آج تم سے کلام کر رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں کہ مبارک ہے وہ شخص جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور آج یوحنا بھی یہی فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی میں مبارک ٹھہرانا، تم چاہتے ہو کہ اگر آپ کی زندگی میں معجزات ہو، تم چاہتے ہو کہ آج تمہاری زندگی میں بیماریاں اتاری جائیں، تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے، تو آج یہ میری بات سن لو، جو کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو اور سمجھتے ہو، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں یہی پر ہے، ہمیشہ کی زندگی باتیں اسی میں ہیں۔ جب پترس کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، جب پترس کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ ایلیا کی روح، کوئی کہتا ہے نبیوں کی روح، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جی اس نے کہا، پترس نے جواب دیا کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، تو مسیح کا بیٹا ہے، تو زندہ خدا ہے، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، ہم کس کے پاس ہیں؟ اور یہی یوحنا آج
ہم پر ظاہر کر رہا ہے کہ اگر پچھلے دنوں لوگوں نے زندگی کی باتوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے قدم کو بڑھایا ہے، اگر آج اس وقت اس موقع پر آج اگر ہم اس کی حضوری میں ہیں تو آج ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو ہمیں اگر پڑھ نہیں سکتے تو اپنے موبائل سے خدا کے خادموں کے میسج کو سننا شروع کر دیں، خدا کے پیغامات کو سننا شروع کر دیں، ان کو اپنی زندگی میں عمل لانا شروع کر دیں، کیونکہ شریعت کی یہ بات تیرے منہ سے نہ مٹے، تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تم اطاعت کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے کمال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اگر آج ہماری زندگی میں کامیابی کی رکاوٹ ہے، اگر آج ہماری زندگی میں خوشیوں کی کمی ہے، اگر آج ہمارے گھرانے میں بیماریاں ہیں، اگر آج ہماری زندگیوں میں کمی ہے، تو ایک بات اگر آج اپنی زندگی میں بنا لیں کہ ہم شریعت کی بات پر دھیان لگا لیں، ان کانوں کو، اس پورے جسم کو خدا کی حضوری میں ٹھہرا دے، کیونکہ ہم اکثر اگر کلام میں پڑھے تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف وہ سبت کے دن کیا کرتے تھے؟ خدا کی عبادت کرتے تھے، ہیکل میں جاتے تھے، اپنی نذرانے خدا کی حضوری میں پیش کرتے تھے، اپنا دل خدا کی حضوری میں پیش کرتے تھے۔ اور آج بھی بنی اسرائیل قوم ایسا ہی کر رہی ہے، اسی لیے خدا نے اس کو برکت دی ہے اور لکھا ہے کہ جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا۔ آج اسرائیل قوم کو دیکھے، بڑی برکت ہے، بڑی خوشحالی شادمانی ہے۔ اگر آج ہماری زندگی میں خوشی اور شادمانی نہیں تو ایک کمی ہے کہ ہم اس زندگی کی باتوں کو سن نہیں رہے، اسے ڈھونڈ نہیں رہے، اسے تلاش نہیں کر رہے، اسے نجات دہندہ قبول نہیں کر رہے۔ اس نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں ویلکم کر لیں۔ اور بڑی خوبصورت بات خدا کے کلام میں لکھی ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ کس پر بنایا؟ کون سی چٹان پر؟ خدا کے کلام پر۔ آمین۔ اور خدا یسوع مسیح چٹان ہے، وہ ہمارا قلعہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہمیں آگے سے بھی سنبھالتا ہے، وہ ہمیں پیچھے سے بھی سنبھالتا ہے، وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہمارے ناہموار راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ اس کا نام یسوع مسیح ہے جو ہر نام سے اعلیٰ ہے، کیونکہ خدا نے کوئی ایسا نام ہمیں نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے۔ زبور 119 میں اس کے پہلے ہی 2 آیات کو اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے، جو خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو خدا کی شہادتوں کو مانتے اور پورے دل سے اس کے طالب ہوتے ہیں۔ کس کے طالب ہوتے ہیں؟ اس کلام کی وہ بات ہو پورے دل سے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تو اپنے سارے دل، اپنی جان اور اپنی ساری کس کے ساتھ؟ طاقت کے ساتھ، بڑے دل چھبی کے ساتھ، کسی مجبوری کے تحت نہیں۔ چلو جی پادری صاحب ملیں گے تو پھر کہیں گے کچھ جج کیوں نہیں ہے؟ اپنے دل کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ اور لکھتا ہے پالوس جو کام کرو یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر آج آپ چرچ آتے ہیں پادری صاحب کو خوش کرنا سے نہیں، کیوں شفیع صاحب؟ خدا کو خوش کریں، اس کی باتوں کو
اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے دن کو اپنا دن سمجھے، اس کے لمحے کو اپنا لمحہ سمجھے، اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو خوشی اور شادمانی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی، کیونکہ وہ سنا وعدہ ہے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی کمی ہے تو اس سے مدد مانگے، وہ مدد کرنے والا خدا ہے، وہ پاک ہے، وہ ہر چیز کو برکت دیتا ہے، جو اس سے برکت مانگتے ہیں وہ اس سے برکت دیتا ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جب کلام میں کہ جب بھی اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو ایڈر صاحب لکھا ہے کہ جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو، کیونکہ اکثر لکھا ہے اپرادھیوں کے خط میں کہ آج اگر ہم سنتے ہیں کہ جی تو آج عبادت ہے، اچھی چلے جائیں، دل پر پتھر رکھ دیا ہے۔ غلام یسوع مسیح نے جب لازر کو صبح ہوئی، جب لازر کو آواز دی تو پہلے غلام یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ کیوں روم صاحب؟ غلام یسوع مسیح نے کہا اس قبر سے پتھر ہٹا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟